کہ اگر آپ اپنی حقیقت کو نہیں جان پاتے یا نہیں جاننا چاہتے تو حق مقصود آپ کا بن ہی نہیں سکتا. آپ کا بنے گا باطل مقصود. باطل کیا ہے؟ ظاہر، ختم ہونے والا، فنا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع زندگی کیا ہے. میرا نہیں خیال آپ نے اپنی زندگی جتنی بھی ہے، آپ کی 70 ہے، 60 ہے، 40 ہے، 20 ہے، کبھی آپ نے سوچا ہو کہ زندگی کیا ہے؟ تو آپ اپنے آپ کو پہچانے بغیر، اپنی زندگی کو جانے بغیر زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ تو بڑی، دیکھیں، یہ ایک دوڑ ہے زندگی، جس میں اگر آپ نے دوڑ نہ لگائی یا دوڑ کی سمت غلط کر دی، دو باتیں ہیں نا. دوڑنا تو ہے سب کو، یہ ایک بات نوٹ کر لیں. جو انسان آیا ہے دنیا میں، زندگی کی ایک دوڑ میں وہ بھاگے گا. اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا منزل غلط ہو گئی، منزل باطل ہو گئی، تو پھر آپ کا رخ بھی باطل کی طرف ہوگا. حق کو اگر آپ نے منزل نہ بنایا، اپنے آپ کو نہ پہچانا، اپنی منزل کو نہ پہچانا، تو دوڑیں گے تو آپ ضرور. اچھا، اس میں اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنی حقیقت کو نہیں جان پاتے یا نہیں جاننا چاہتے تو حق مقصود آپ کا بن ہی نہیں سکتا. آپ کا بنے گا باطل مقصود. باطل کیا ہے؟ ظاہر، ختم ہونے والا، فنا. اس کی طرف آپ دیکھیں گے، پھر اسی کو آپ اپنا مدعی زندگی بنا لیں گے، اسی کی طرف پھر دوڑیں گے. آج امت مسلمہ اپنے آپ کو، اپنی حقیقت کو بھول گئی ہے، اور اس نے ظاہر کو حقیقت سمجھ لیا ہے. ظاہری زندگی کی جو آپ نے منازل بنائی ہوئی ہیں، کامیابی آپ جس کو کہتے ہیں، کامیاب انسان جس کو کہتے ہیں، وہ تو دنیا ہے. تو آپ نے ایک غلط سمجھ لیا زندگی کو، پھر آپ کا رخ ہو گیا ظاہر کی طرف، اور پھر اب ظاہر کی دوڑ میں آپ شامل ہو گئے. وہی کرو جو لوگ، یہ آپ کی عام زبان میں بھی ہے، بھئی جیسے لوگ کر رہے ہیں ویسے کرو، جیسے لوگ زندگی گزار رہے ہیں ویسے گزارو. جو بھی مشاغل ہیں تو آپ وہی ٹرینڈ جسے کہتے ہیں نا. اب زیادہ ٹرینڈ، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، نوجوانوں میں کرکٹ، وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں لوگ، لڑکے کروڑ پتی بن رہے ہیں. ہمارے مردان کے بھی ہیں آج کل، لڑکے ہیں. یونس خان ہمارے مردان کا ہے، اور ہمارے یہ شاہین شاہ جو ہے، ہو سکتا ہے 100 سال بعد ہمارا کلپ سنے تو آپ کو پتہ ہی نہ ہو شاہین شاہ کون ہے. شاہین افریدی، وہ مردان، وہ اسی علاقے کا ہے، کے پی کے کا. تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ کھیل بھی رہے ہیں اور کروڑ پتی بھی بن رہے ہیں. تو ایک جم غفیر ہے، جگہ جگہ کرکٹ اکیڈمیاں بن گئی ہیں. ریٹائرڈ بوڑھے کرکٹروں نے اکیڈمیاں کھول لی ہیں، وہ تربیت دے رہے ہیں، اور وہ ایک دوڑ ہے بس. تو یہ اصل میں دیکھیں، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، میں زندگی کیا ہے موضوع ہے میرا. زندگی وہ ہے جو آپ نہیں جانتے. یہ تو جنت خریدنے کا ایک موقع ہے، اور جنت کی آپ ایک تو جنت کی خریداری بھی ہے، ایک بازار ہے دنیا کا. جنت برائے فروخت اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے. اب اس میں یہ میں مختصر بات کر رہا ہوں، ہر بات کی تفصیل ہے وہ پھر، لیکن میں مختصر طور پہ بتا رہا ہوں، اور میں بات چیت کرتا بھی رہتا ہوں آپ سے. تو جنت برائے فروخت اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے.
جنت پہ آپ نے یقین نہ کیا، پھر آخرت کو ترجیح نہ دی. اب ظاہر ہے جنت تو آخرت میں ہوگی، آخرت کی زندگی کو آپ ترجیح بنائیں گے، آخرت کے لیے زندگی گزاریں گے، کیونکہ جنت تو آخرت میں ملے گی. تو جنت پر آپ نے یقین نہ کیا اور آپ نے یقین کر لیا دنیا پر، تو آپ پھر دنیا کے لیے زندگی گزاریں گے. آج کا پوری امت دنیا کے لیے پریشان ہے. گلی کا جو خاکروب ہے یا ملک کا جو وزیر اعظم ہے اور اس کے مابین، ان دونوں شخصیتوں کے مابین جتنے بھی لوگ ہیں وہ دنیا کے لیے پریشان ہیں. نام آپ گنتے جائیں، ایسے لوگ شاید آپ کے گھر میں بھی ہوں، آپ خود بھی ہوں شاید، کہ آپ کی پریشانی صرف دنیا کی ہے. تو دیکھیں، زندگی کو سمجھے بغیر زندگی گزاریں گے تو زندگی ضائع ہو جائے گی. ایک بات یہ نوٹ کر لیں، کسی بھی چیز کی حقیقت کو آپ نہیں جانیں تو پھر مطلب آپ اس سے وہ فائدہ نہیں لے سکتے. ایک ہیرا ہے، مثال دے رہا ہوں، پہاڑ میں ایک کلو کا پتھر مل گیا، چمک تو رہا ہے لیکن وہ مٹی وٹی ہے اور یہ ہے، آپ اسے کہتے ہیں ہوگا یار کوئی، وہ تو 1 کلو کا ہیرا، 1 کلو کا ہیرا تو ابھی تک ہے ہی بھی نہیں، لیکن مل گیا، چلیں آپ کو پہاڑ میں کہیں راستے میں مل گیا، تو آپ نے اسے اگنور کر دیا، تو آپ نے تو کروڑوں ملین ڈالر کا جو ہے، میں ملین ڈالر کا نام لے رہا ہوں، دنیا کے مقابلے میں آخرت کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن ملین ڈالر کا آپ نے ہیرا فراموش کر دیا. وہ اگر آپ اٹھا لیتے، اس کو ذرا یعنی اچھی طرح دیکھ لیتے، تراش لیتے، ہیرا بنا لیتے. انسان اپنے آپ کو ہیرا بنا سکتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ کا نور ہے، اور یہ اگر اپنے آپ کو پہچان لے تو اس کی زندگی بن جائے گی اور پھر یہ انمول بن جائے گا، اور اس کا خریدار ہے، اور وہ اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. تو یہ حقیقی باتیں ہیں، یہ شعر و شاعری کی باتیں نہیں ہیں. انسان کا خریدار اللہ ہے، جنت برائے فروخت ہے، اور اس کی خبر قرآن میں ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال و جان کا سودا کر لیا ہے، عوض میں جنت ہے. اب جنت تو کوئی قیمت نہیں رکھتی نا، مطلب وہ تو جنت ہے، وہاں تو آپ کے گھر کی ایک ایک اینٹ جو ہے سونے چاندی اور اس میں کیا کیا، وہ تو آپ دنیا میں تو ہو ہی نہیں سکتی، نہ اس کی قیمت ہے. انتہائی قیمتی، مطلب یہ انتہائی قیمتی. تو زندگی جنت کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لیکن اگر آپ نے کچھ اور، یعنی اگر آپ نے سمجھا نہیں زندگی کو، پھر جنت آپ سے ہاتھ سے نکل جائے گی. آج کا مسلمان نہ جنت پر یقین رکھتا ہے نہ دوزخ پر. کہتا ہے مجھے دنیا چاہیے، جو دینا ہے یہیں دے دے، اچھی زندگی دے. آئیڈیل لائف آپ کس کو کہتے ہیں؟ بہت سا پیسہ، بڑا گھر، بڑا عہدہ، شہرت، دولت، عزت، شہرت، اسی کو آپ زندگی کہتے ہیں، اسی کے لیے آپ خوار ہوتے رہتے ہیں ساری زندگی. تو یہ سمجھ کی بات ہے. زندگی قیمتی ہے. اچھی زندگی، عمل صالح بریکٹ میں، اچھی زندگی کی جو حاصل ہے وہ جنت ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. تو ہم جنت کے خریدار نہیں ہیں. آج کا مسلمان یہ دنیا کا طالب ہے، دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں،
اور دنیا ہی اس کا مقصود بھی ہے، محبوب بھی ہے، مطلوب بھی ہے، اور یہ بڑی پریشان کن بات ہے۔ اس سوچ کے یعنی بہت خراب نتائج ہیں۔ میں آسان الفاظ میں، مطلب نرم الفاظ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، جہنم کا نام نہیں لے رہا، دہکتی ہوئی آگ، بھڑکتی ہوئی آگ کا نام بھی نہیں لے رہا، لیکن انتہائی خراب انجام ہے۔ اگر زندگی کو آپ سمجھے نہیں تو پھر آپ نقصان میں ہوں گے۔ سورہ عصر کا مضمون واضح ہے کہ زمانہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں ہے، مگر وہ لوگ جنہوں نے یقین کر لیا اور اس کے مطابق عمل کیا، وہ تو کامیاب ہیں، باقی سب نقصان میں ہیں۔ آج کا مسلمان نقصان میں جا رہا ہے، زندگی کو نہ سمجھا ہے، نہ سمجھنا چاہتا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم